بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے صرف و نحو کی تاریخ کا کہ عربی گرامر کس طرح ایجاد ہوئی اور ان کو کن ہستیوں نے وضع کیا۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہ کون سے 7 واقعات ہیں جو عربی گرامر کی ایجاد کا سبب بنے۔ مختلف روایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کے حوالے دیکھنے ہوں اس کے لیے کتاب تاریخ افکار علوم اسلامیہ علامہ راغب الطباخ کی ہے۔ اسلامک پبلیکیشنز منصورہ لاہور نے اس کو چھاپا ہے، اس سے آپ یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ان نحویوں کا حال اور صرفیوں کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اس فن میں خدمت کی اور اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ابو الاسود دؤلی علیہ رحمہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر یا حضرت عمر کے ایما پر یا زید بن ابی کے ایما پر یہ خدمت سر انجام دینے کو آمادہ اور تیار ہوئی۔ انہوں نے پھر میمون الاقرن کو یہ فن سونپا، علم دیا۔ عنبۃ الفیل ان کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن ابی اسحاق ان کے شاگرد ہیں۔ 89 ہجری میں یا 90 ہجری میں 1 سال کا فرق ہے روایت میں۔ اس میں نصر بن عاصم ہیں جنہوں نے کام کیا، آگے اس کام کو پھیلایا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ سارا کام برباد ہو گیا۔ صرف عیسیٰ ابن نصر، غالباً یہ ان کے بیٹے ہیں نصر بن عاصم ہی کے، ولدیت سے یوں ہی لگتا ہے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں، اکمال اور جامع۔ یہ 2 کتابیں بچ گئی تھیں جس سے آگے پھر کام چلا۔ پھر 117 ہجری میں فوت ہونے والی شخصیت عبداللہ ابن اسحاق، ان کا بڑا کام ہے، اور عیسیٰ ابن عمر الثقفی جو کہ 1949 میں فوت ہوئے، انہوں نے کام کیا۔ 154 ہجری میں ابو عمر بن العلا ابن علا کے نام سے معروف ہوئے، ان کا بڑا کام ہے نحو کی توضیح اور توضیح میں۔ 170 یا 75 ہجری میں فوت ہونے والے خلیل ابن احمد جو کہ عیسیٰ کے شاگرد ہیں، غالباً یہی عیسیٰ ابن عمر ہیں۔ 180 یا 194 ہجری میں فوت ہونے والی شخصیت ہیں عمر بن عثمان جو کہ سیبویہ کے نام سے، امام سیبویہ بڑی معروف شخصیت ہیں علم و فن میں۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب سیبویہ، 2 جلدوں میں، اور یہ بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں۔ 182 ہجری میں فوت ہونے والے یونس بن حبیب جو کہ ابو عمر کے شاگرد ہیں، غالباً یہ عمر بن عثمان ہوں گے یا یہ ہوں گے، بہرحال ابو عمر لکھا ہے کہ یہ ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کام کیا۔ 368 ہجری میں ایک اور شخصیت آتی ہیں حسن بن عبداللہ سیرانی، ان کی کتابوں کے بہت سے حوالے علامہ راغب الطباخ نے دیے ہیں۔ انہوں نے امام سیبویہ کی جو کتاب ہے، کتاب سیبویہ کے نام سے موسوم، اس کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں میں، اور غالباً یہ مصر نے طبع کی ہے، چھاپی ہے۔ 538 ہجری تک ابو القاسم زمخشری، امام زمخشری، بڑا نام ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، ان کی کنیت ہے ابو القاسم، انہوں نے کام کیا، نحو پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مفصل۔ مفصل اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے اور بہت سی مثالیں لا کر استشہاد کر کے قواعد کو واضح فرمایا ہے۔ 643 ہجری میں فوت ہونے والے یعیش بن علی حلبی، یہ صاحب ہیں، انہوں نے مفصل کی شرح لکھی ہے۔ اور 672 ہجری میں فوت ہونے والے شخص ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن مالک، ان کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہوئی ہیں، الفیہ، کافیہ، تسہیل، یہ تینوں اسی فن کی کتابیں ہیں۔ الفیہ تو اشعار کی صورت میں ہے، الف کا معنی ہوتا ہے 1000،
تو 1000 اشعار پر مشتمل علم نحو یا عربی گرامر انہوں نے لکھی ہے، جو کہ طلبہ حفظ بھی کرتے ہیں اور ان قواعد کو ازبر کرتے ہیں، کیونکہ عبارت کی نسبت نثر کی نسبت نظم آسانی سے حفظ ہو جاتی ہے۔ کافیہ بہت مختصر کتاب ہے، پھر تسہیل ہے، کافیہ کی نسبت آسان کر کے پیش فرمایا۔ 769 ہجری میں متوفی ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن ابن عقیل، ابن عقیل نام بڑا معروف ہے، ان کی کتاب شرح ابن عقیل جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، کہ انہوں نے الفیہ کی شرح لکھی ہے، شرح ابن عقیل کے نام سے یہ معروف ہیں۔ میرے استاذ حافظ محمد ارشد صاحب گجرات کے، آج کل برطانیہ میں ہیں، وہ یہ کتاب پڑھا رہے تھے رابعہ کے اندر 4تھے سال میں، تو میں اس وقت سخت بیمار تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتاب سے نظامی میں آخری کتاب ہے نحو کے، تو اگر میں اس سے محروم ہو گیا تو کمی رہ جائے گی، تو استاد سے اجازت لے کے میں لیٹ کر درس لیا کرتا تھا۔ تو اللہ کا شکر، شاید اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ میں نام کی اور اس فن کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ابن عقیل، شرح ابن عقیل زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ 762 ہجری میں متوفی ہیں علامہ عبداللہ ابن یوسف، جو کہ ابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں، یہ غالباً وہی ہیں جنہوں نے سیرت ابن ہشام لکھی ہے۔ ان کی کتاب ہے اوضح المسالک الی الفیہ ابن مالک، گویا الفیہ ابن مالک کی انہوں نے بھی شرح کی ہے اوضح المسالک کے نام سے، اور یہ کتاب توضیح کے نام سے بھی معروف ہے۔ گویا الفیہ بڑا پائیدار کام تھا الفیہ کی صورت میں، جن کی شرح بے شمار لکھی گئیں۔ پھر ابن ہشام کی ایک کتاب ہے مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، اس کی تعریف ابن خلدون نے بہت کی ہے اور کئی حوالوں سے کی ہے کہ یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ مغنی یعنی بندے کو غنی کر دیتی ہے، بے پرواہ کر دیتی ہے، جو اہل لب ہیں، عقل مند ہیں، دانش مند ہیں اور ذہین طلبہ ہیں، ان کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اعراب کے لحاظ سے ظاہر اعراب پر بحث نحو کرتی ہے، علم نحو۔ متوفی 828 ہجری جناب محمد بن ابی بکر دمامینی، اس صاحب نے تحفۃ الغریب کے نام سے شرح لکھی، کس کی؟ مغنی اللبیب کی، ابن ہشام کی کتاب کی شرح لکھی ہے تحفۃ الغریب کے نام سے۔ 1002 ہجری میں احمد بن محمد حلبی ابن ملا کے نام سے مشہور ہیں، یا ابن الملا ہے یا ابن الملا ہے۔ ان کی کتاب پیچھے جو 3 شرحیں گزری ہیں ان سب کا نچوڑ ان کی جامع کتاب ایک مرتب کی ہے علم و نحو میں۔ 1188 میں 2 شخصیات ہیں جو محمد امیر مالکی مصری اور شیخ محمد عرفہ الدوقی، یہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے علم النحو کی کتابوں کی شرحیں کی ہیں۔ تو یہ حضرات نحوی لوگ تھے، نحات جس کی جمع ہے، اور ان کی تالیفات کا کچھ تذکرہ میں نے کر دیا۔ اب کچھ صرفیوں کا ذکر بھی ہو جائے کہ جنہوں نے علم الصرف پر بحث کی اور اس کی کھوج لگائی، اس کو ترتیب دیا اور اس کی تالیف کی۔ تو یہ شخصیات ہیں معاذ بن مسلم الحراء، جو کہ 187 یا 90 میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے کام کیا۔ اور ابو عثمان مازنی، ان کی کتاب التصریف ہے علم الصرف پہ، 248 میں یہ فوت ہوتے ہیں یا 289 میں، 2 طرح کی روایات ہیں ان کے فوت ہونے کی۔ امام محمد بن مالک جو 272، ایک محمد بن مالک یہ گزرے ہیں 672 والے، نہیں پتا کہ یہ دونوں مختلف شخصیات ہیں، کیونکہ سنین کا فرق ہے، یہ 272 ہے وہ 672 ہے، لیکن ان کی کتاب لامیۃ الافعال منظوم شکل میں صرف پر مشتمل ہے۔ اگر اس محمد بن مالک کو دیکھیں تو انہوں نے الفیہ لکھی ہے 4 اشعار پہ مشتمل نحو، اور انہوں نے صرف پر لکھی ہے اشعار پر مشتمل۔ مجھے تو یہ ایک ہی شخصیت لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب کی کتابت میں یہ سن لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو،
72 تو دونوں میں کامن ہے، البتہ 6 اور 2 کا فرق ہے جو لکھتے ہوئے غلطی کا امکان رکھتا ہے۔ عثمان بن جنی انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب التصریف کی شرح میں، یہ جو کتاب التصریف ابو عثمان مازنی ہے، تو عثمان بن جنی نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، اور مزید ایک کتاب لکھی ہے التصریف الملوکی۔ تو یہ صاحب فوت ہوتے ہیں 392 ہجری میں۔ عثمان بن عمر، لگتا ہے عثمان نام کی شخصیت نے سب سے زیادہ کام کیا، یہ اتفاق ہے۔ عثمان ابن عمر جو ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں، اور ابن حاجب نے الشافیہ کتاب لکھی صرف میں، اور ان کی نحو میں کتاب کافیہ کے نام سے بھی معروف ہے، اور ہمیں جو درس نظامی میں کافیہ پڑھائی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے وہ ابن حاجب کی ہے، جو ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ قاری عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ میرے استاد تھے منصورہ لاہور میں، تو ان سے ہم نے کافیہ پڑھی۔ تو یہ حضرات علم الصرف کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ درجے عطا فرمائے، ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، اور ہمیں بھی اس فن کی اچھی خاصی خدمت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ فن ہے جو رب کی زبان، محبوب زبان عربی کو سمجھنے میں ممد ہوتا ہے اور اس کی غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اگلی منزلیں آسان کرے۔ الحمدللہ 3 حصوں میں عربی گرامر کی تاریخ پر مشتمل یہ لیکچرز مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہم علم النحو پہ لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، صحت کی بھی دعا کریں اور آسانی کی بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس مجھے بڑا حوصلہ دیتے ہیں، تو کمنٹس ضرور کیا کیجئے، اس سے معلم کو بہت ہمت مل جاتی ہے اور زیادہ جذبے سے کام ہوتا ہے آگے۔ باقی توفیق تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ میرے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور بھی میرے اس چینل پہ سلسلے جاری ہیں، فارسی پڑھا رہا ہوں، عربی ہے، اردو ہے، ایسے ہی درس حدیث، درس قرآن، درس سیرت، اور درس خوش خطی، درس تجوید، مختلف چیزیں مختلف پلے لسٹوں کی صورت میں موجود ہیں اس چینل پہ، آپ ان سے حسب ذوق استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔